دوستو آج بنگلہ دیش کی سڑکوں پر جو غصہ، جو احتجاج، جو پبلک آؤٹریج نظر آ رہا ہے وہ اچانک پیدا نہیں ہوا۔ شریف عثمان ہادی کا قتل کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ اس لاوے کا دھماکہ تھا جو برسوں سے بنگلہ دیشی عوام کے دلوں میں پک رہا تھا۔ ایک نوجوان لیڈر جو مسجد سے نکلتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا، جس کے قاتل کراس بارڈر فرار ہو گئے اور جس کی موت کے بعد پورا ملک سٹریٹس پر آ گیا۔ سوال یہ نہیں کہ شریف ہادی کو کیوں مارا گیا، سوال یہ ہے کہ وہ اتنے خطرناک کیوں سمجھے گئے۔ دوستو شریف عثمان ہادی صرف ایک اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں تھے، وہ ایک موومنٹ تھے، وہ اس سوچ کی علامت تھے جو بنگلہ دیش کو پراکسی سٹیٹ بننے سے بچانا چاہتی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت ایک اتھارٹیرین ماڈل پر چل رہی تھی، جہاں پبلک مینڈیٹ کی جگہ انڈین سپورٹ نے لے لی تھی۔ بھارت نے سیکیورٹی گارنٹی دی اور بدلے میں بنگلہ دیش کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ عوام کی ایسپریشنز، ان کے خواب، ان کی آزادی سب کے سب سائیڈ لائن ہو گئے۔ شریف ہادی نے اسی سسٹم کو چیلنج کیا اور یہی ان کا جرم بن گیا۔ دوستو یہی پیٹرن ہم نے شام میں بھی دیکھا۔ بشار الاسد نے روس سے ملٹری بیک اپ لیا اور بدلے میں شام کو ایک جیو پولیٹیکل بس بنا دیا۔ اسد رجیم کو لگا کہ جب ماسکو ساتھ ہے تو پبلک اوپینین کی کیا حیثیت، جو بھی ڈسنٹ کرے اس پر بمباری کر دو، جو بھی آواز اٹھائے اسے سائلنس کر دو۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ عوام کے دلوں میں اسد کے خلاف اور اس کے حمایتی روس کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ یہ ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی تھی جس کا انجام پوری دنیا نے دیکھا، اور تقریباً اسی طرح کا فارمولہ افغانستان میں بھی آزمایا گیا۔ اشرف غنی کی حکومت کو امریکن پروٹیکشن حاصل تھی، انٹرنیشنل ریکگنیشن تھی، مگر پبلک کنیکشن نہیں تھا۔ حکومت کا فوکس عوام نہیں بلکہ ڈونرز، ایمبیسیز اور سیکیورٹی ایگریمنٹس تھے۔ افغان عوام کے دل میں ایک ریزنٹمنٹ پل رہا تھا، اپنی حکومت کے خلاف بھی اور اس کے حمایتی امریکہ کے خلاف بھی۔ پھر 2021 آیا اور ایک دن میں سارا کا سارا سٹرکچر کولیپس کر گیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فارن گارنٹی عوامی سپورٹ کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی اسی ڈینجرس زون میں داخل ہو رہا ہے؟ اگر یہاں بھی کچھ حلقے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایکسٹرنل سپورٹ کے ہوتے ہوئے عوام کی ترجیحات اہم نہیں، تو یہ ایک سیریس مس کیلکولیشن ہے۔ پاکستان کے عوام باشعور ہے، ان کے پاس ڈیجیٹل اویئرنس ہے اور وہ نیریٹو کنٹرول کو سمجھتے ہیں۔ اگر یہاں بھی عوامی خواہشات کو اگنور کر کے صرف انٹرنیشنل انٹرسٹ کو ترجیح دی گئی تو نتائج مختلف نہیں ہوں گے۔ تاریخ ایک جیسی غلطی بار بار برداشت نہیں کرتی۔ دوستو ان تمام مثالوں سے ایک بات کلیئر ہو کر سامنے آتی ہے کہ جو حکومتیں عوام کے بجائے فورن پاورز پر انحصار کرتی ہے وہ وقتی طور پر مضبوط نظر آتی ہے مگر اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ شریف عثمان ہادی کو مارا جا سکتا ہے مگر اس سوچ کو نہیں جو وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اصل سیکیورٹی عوام کا اعتماد ہوتا ہے، اصل پروٹیکشن
پبلک مینڈیٹ ہوتا ہے اور اصل سٹیبلٹی سچائی سے آتی ہے۔ دوستو اللہ کرے کہ پاکستان اس انٹرنیشنل گیم کا مہرہ نہ بنے اور ہم ان واقعات سے کچھ سیکھیں۔